قریش مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قبیلہ قریش میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ ہاشم اپنے خاندان میں بڑے معزز، سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ ہاشم کے بیٹے شیبہ ہیں جو عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ اپنے باپ کے محبوب بیٹے تھے۔ ان کی شادی قبیلہ قریش ہی کے ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اندھیاری دنیا کو اجالے میں بدل دیا اور عرب کی سوتی بستیوں کو جگا دیا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ملک شام کا پہلا سفر کیا۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار اور سچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی تجارت لے کر ملک شام روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری سے تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ بےحد متاثر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار جس کا نام غار حرا تھا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چپکے اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور خادموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رفتہ اسلام کی آواز لوگوں کے کانوں میں پڑنے لگی۔ 3 سال تک برابر چپکے اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ اس عرصے میں 30 سے 35 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ کعبہ کے قریب ایک گلی میں حضرت زید بن ارقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 3 سال بعد کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں پر تکلیفوں اور ایذاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عرب کے سرداروں وغیرہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف چند صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ایک تبلیغی سفر فرمایا اور معراج کا وہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کو ہم بار بار سنتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کی تکلیفوں اور ایذاؤں کی زیادتی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ اب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور چند کمزور مسلمان کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے 53 سال تک مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، یعنی نبوت کے ملنے کے 13 سال تک مسلسل تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری۔ نبوت کے 13ویں سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سن ہجری کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئے کتنے برس ہوئے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام قوبہ ہے قیام فرمایا، اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قوبہ ہے۔ مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر اس میں مسجد تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار میں بھائی چارگی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا، جس میں صرف 1313 مسلمان تھے اور کافر ہتھیاروں سے لیس ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ صرف 14 مسلمانوں نے شہادت کا مقام پایا۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جس میں پہلے تو 1000 مسلمان تھے اور پھر 1300 منافق اور پھر 300 منافق میدان سے نکل گئے، صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ جنگ کے شروع مرحلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سن 6 ہجری کو حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور مسلمان فتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال جنگ حنین بھی ہوئی۔ سن 9 ہجری کو جنگ تبوک ہوئی۔ سن 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ آخری حج سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا، اور انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے نکل کر اعلی علیین میں پہنچ گئی۔